بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیات گریڈ 3 کے سبق نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اذان۔ بچوں، آج ہم اذان کا تعارف اور اس کی تاریخ بیان کریں گے۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دن بھر میں ہم 5 بار اذان کی آواز سنتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو نماز کی یاد دلانے کا طریقہ ہے۔ اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر دینا۔ اذان کی آواز سن کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ بچوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اذان کب شروع ہوئی۔ غور سے سنیے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کی، جہاں سب مسلمان جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ کچھ دن بعد سب نے محسوس کیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا وقت معلوم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے کہا کہ وہ کوئی طریقہ بتائیں۔ سب نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا کہ نماز کے لیے جا بجا لوگوں کو بلایا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ناپسند فرمایا۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے الگ الگ آ کر عرض کیا کہ ہم نے خواب میں کچھ الفاظ سنے ہیں، اور پھر دونوں حضرات نے وہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے بھی۔ بچوں، کیا کسی مذہب میں عبادت یاد دلانے کے لیے کوئی طریقہ موجود ہے؟ سوچ کے آپ اسے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ پسند آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ سکھا دیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو آج ہم اذان میں سنتے ہیں۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پہلی بار اذان دی، اسی وجہ سے انہیں مؤذن اسلام کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ تو بچوں، فجر کی اذان میں ایک جملہ زیادہ ہوتا ہے جسے عربی میں الصلاۃ خیر من النوم یعنی کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے کہ اذان کے جو آداب ہیں کہ جب اذان دی جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ بچوں، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو سارے کام بند کر دیں، اذان کو توجہ سے سنیں۔ اذان ختم ہو جائے تو اذان کی دعا پڑھیں۔ بچوں، وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اب بچوں، آپ نے اپنی کاپی میں اذان اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اور اذان کو یاد بھی کرنا ہے، اور جب اذان ہو رہی ہو تو آپ نے اذان کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کو دہرانا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو وہاں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اذان میں جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ بچوں، آج آپ نے جوابی کاپی میں سوالات کے خوبصورت جوابات لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے اذان کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال ہے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے۔ ابھی آپ نے سارے کو پڑھنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، ہجرت مدینہ کے بعد نماز فرض ہوئی تھی، تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پھر اپنے الفاظ میں اس کو اپنی جوابی کاپی میں لکھنا ہے۔ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں، اور پہلی اذان کس نے دی؟ اذان کے آداب بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ نیچے خالی جگہ دی گئی ہیں، آپ نے ان کو فل کرنا ہے کہ ڈیش کی آواز سن کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نماز کا ڈیش ہو گیا ہے۔ ڈیش مؤذن اسلام کے نام سے مشہور ہیں۔ بچوں، اذان اور اذان کے بعد کی دعا
بما ترجمہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مؤذن کے ساتھ ساتھ اذان دہرانے والا جنت میں جائے گا۔ آپ کو پہلے بھی میں یہ بات بتا چکی ہوں کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے تو ان کلمات کی جگہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے سبق کو خوبصورت لکھائی میں لکھنا بھی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے لیسن کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔